امریکہ کی گلف کوسٹ سے ٹکرانے والا لورا نامی سمندری طوفان کئی سالوں میں امریکی سرزمین پر تباہی مچانے والے شدید ترین طوفانوں میں سے ایک ہے۔ حکام نے اس کے خطرے کے پیش نظر شہریوں کو محفوظ مقامات پر پناہ لینے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ جنوبی لوئیزیانا کے ریٹا نامی طوفان سے بھی تو محفوظ رہے تھے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور طوفان ہے۔ حکام نے رضاکارانہ اور لازمی انخلاء کا حکم دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے ان احکامات کو نہ ماننے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے پاس پچھلے صحن میں کشتیاں ہیں، اگر نکلنا پڑا تو یہ راستہ بھی ہے۔ اس طوفان کے نتیجے میں درختوں کے گرنے کے باعث وسیع علاقوں میں بجلی کی فراہمی میں خلل پڑا اور کئی ساحلی علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہے۔ موسم کی پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ طوفان سے ہونے والے نقصان کا صحیح اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ طوفان مزید طاقتور شکل اختیار کر کے امریکہ کی متعدد شمالی ریاستوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ سب ایک عالمی وبا کے دوران ہو رہا ہے۔ میں شیلٹر میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے کسی سے وائرس لگے یا کسی کو مجھ سے۔ لازمی انخلاء والے علاقوں میں قائم کی گئی پناہ گاہوں میں کورونا کی وجہ سے گنجائش محدود تھی۔ ہمیں سماجی فاصلے کا خیال رکھنا ہے، ماسک پہننا لازمی ہے، درجہ حرارت چیک کیا جاتا ہے، سینیٹائزرز موجود ہیں اور فاصلے کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ کیٹیگری 4 سے زمین سے ٹکرانے کے بعد لورا کا زور کم ہو گیا اور وہ ایک ٹراپیکل طوفان کی شکل میں اندرونی زمینی علاقوں کی جانب بڑھ گیا۔ توقع ہے کہ امریکہ کی مشرقی ریاستوں کا رخ کرنے سے قبل یہ کچھ عرصہ شمال میں اسی طرح جاری رہے گا۔ مریامہ دیالو کے ساتھ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ۔